ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر۔ اس سے پہلے ذرا مختصر سا آپ یہ واقعہ سن لیں، پھر ترجمہ پڑھنے میں آپ کو سمجھ آئے گا۔ 3 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ 3 دن بعد آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر آپ نے ہجرت فرمانی ہے، باہر تشریف لے جانا اس بستی سے۔ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو یہ کہہ دیا کہ فلاں دن ہم نے راتوں رات یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ یہ خدمتیں کرتے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے قبطیوں کی۔ جب بھی کوئی موقع آتا شادی بیاہ وغیرہ کا تو اس فنکشن پر یہ انہی سے ہی یعنی زیورات وغیرہ لیتے اور اپنا وہ پروگرام وغیرہ کرتے۔ تو ایک دن پہلے ان بنی اسرائیلیوں نے ان قبطیوں سے جا کر نہ کہا کہ کل ہمارے ہاں شادی ہے تو ہمیں یہ زیورات چاہیے، تو ان سے زیورات وغیرہ لے لیے، لے کر تیاری کر لی، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ مغرب کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں ہجرت کر دی۔ راتوں رات یہ نکل گئے، کہیں بھی نہ ٹھہرے، ساری رات یہ چلتے رہے۔ صبح جب اٹھتے ہیں قبطی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خدمت کے لیے کوئی خادمیں وغیرہ کوئی بھی بنی اسرائیل نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی آ رہی ہے کوئی عورت۔ بستی میں دیکھا جا کر تو کوئی بنی اسرائیلی نظر نہ آیا۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی، فرعون نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ تیز رفتار سواریاں لو اور اس کا پیچھا کرو، بنی اسرائیل کا۔ تیز رفتار سواریوں پہ یہ سوار ہو کر ان کا پیچھا کرتے ہیں، قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے ان کا تعاقب کرنے لگتے ہیں۔ چلتے رہے، ادھر صبح ہو جاتی ہے، صبح کے وقت یہ صبح اٹھ کر یہ پیچھے دوڑے تھے۔ یہ رفتار سواریوں پر تھے چونکہ وہ پیدل تھے، چلتے رہے سارا رات بھی۔ تو دریائے کلزم کے کنارے پر پہنچے بنی اسرائیلی، آگے دریا تھا۔ اب انہوں نے کہا کیا کرنا ہے، تو پیچھے سے ان کی سواریاں نظر آئیں فرعونیوں کی، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے کہ پیچھے وہ ہے، آگے دریا ہے، کہاں جائیں گے۔ تو اس پریشانی کی حالت میں انہوں نے اچھائی یہ کی ادھر ادھر نہ دوڑے، نبی کی بارگاہ میں آ گئے سارے کہ اب کیا کرنا ہے۔ یعنی نبی کی بارگاہ میں آ کر یہ التجا کرنا، انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو کام بگڑے ہوئے بنتے نبی کی بارگاہ میں ہی ہیں۔
جو کچھ ہونا ہے ادھر سے ہونا ہے، یہیں سے کام بننا ہے، وہیں التجا کی، اب کیا کیا جائے؟ تو پیچھے سے وہ آ رہے ہیں، فرعون کی قیادت کے اندر ہی سارے اس کا پورا لشکر تھا۔ ادھر یہ جب اسرائیلیوں نے یہ بات کی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے میرے کلیم اپنے عصا کو اس پانی پر مارو، 12 راستے بن جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو 12 راستے بن گئے، پانی کی دیواریں بن گئیں، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ گزرنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ یہ پار گزر گئے۔ پیچھے سے وہ پہنچا ہے، دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے۔ بعضوں نے سمجھایا فرعون کو کہ یہ غلطی نہ کرنا، یہ معجزہ ہے، یہ تیری ساری خدائی یہیں نکل جائے گی، یہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ مگر وہ اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا نا تو پھر فوراً ذہن کے اندر آیا، تو پیچھے مڑنے کا ارادہ کرتے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر آ گئے۔ جب گھوڑی داخل ہوئی نا ان کی، تو پیچھے سے فرعون جو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑی کو دیکھا تو وہ گھوڑی کے پیچھے اس کا گھوڑا دوڑا، اب اس کو روک نہ سکا۔ تو جب وہ چلا تو پیچھے سے جتنی قوم تھی اس کی ساری، انہوں نے صاف ظاہر اس کے پیچھے جانا تھا۔ عین وسط ہی دریا کے جب درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا، اور وہیں سارے غرق ہو کر تباہ ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ اسی کا واقعہ بات قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم لے گئے بنی اسرائیل کو دریا کے پار۔ لے کے کون گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ وَجَاوَزْنَا، ہم لے گئے۔ تو یہ بتا رہا ہے لفظ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ نبی کا کام اور ہوتا ہے، میرا کام اور ہوتا ہے۔ جو نبی کا کام ہو وہ وہی رب العالمین کا ہی کام ہوتا ہے، کیونکہ نبی رب کے حکم سے کرتا ہے، تو جو اس کا حکم ہو وہ اسی کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم دریا کے پار لے گئے بنی اسرائیل کو، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پیچھا کیا ان کا، ان بنی اسرائیلیوں کا، فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوہ، سرکشی سے اور ظلم، دشمنی سے، سرکشی اور ظلم سے، عداوت سے ان فرعون اور اس کے لشکریوں نے بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ جب دریان میں پہنچے تو حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا ان کو ڈوبنے نے، غرق ہونے لگا، اب پانی مل گیا، تو قال، بولا فرعون، کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا کہ بے شک وہ وہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اسی کے ہی، وہی معبود سچا معبود ہے، وہی وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود سچا ہے۔ آمنت بہ بنو اسرائیل، اور میں ایمان لایا بنی اسرائیل پر۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی، دوسرا اس کا اقرار کیا ہے؟ کہتے ہیں
آمنت بھی بنو اسرائیل، تو معلوم ہوا دین وہ اختیار کرو جو نیک بندوں کا ہو۔ توحید وہی ہے، معتبر ہے جو صالحین کی مانی اور بتائی ہوئی ہے۔ اس لیے حکم ہوتا ہے نا، ہم دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا اسی راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہیں؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، دعا کرو۔ تو وہ بھی کہہ رہا ہے، پہلا اقرار اس کا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی، دوسرا اقرار اس کا ہے آمنت بھی بنو اسرائیل، اور تیسرا اقرار یہ ہے، وہ کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں سے ہوں، اور میں مسلمانوں میں ہوں، یہ تیسرا اقرار ہے۔ تین اقرار کرنے کے باوجود بھی بچ نہ سکا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تین طریقے سے اقرار کرتا ہے، تین طرح سے اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، تب بھی بچتا کیوں؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں سے اب عذاب کو دیکھ رہا ہے، عذاب کے فرشتے دیکھ رہا ہے، عذاب یا ملائکہ عذاب کو دیکھ کر اس وقت ایمان کا اقرار کرنا معتبر نہیں ہوتا، اس وقت ایمان کے اعتبار نہیں ہے اس ایمان کا۔ اس سے پہلے ہے، جب نبی کہہ رہا ہو تو اس وقت کہو، جب نبی کہہ رہا تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، وہی معبود سچا ہے، تو اس وقت تھا وقت کہ کہتا ہاں وہی معبود سچا ہے، تب تو ایمان معتبر تھا۔ جب نبی کہتا رہا تو مانا نہیں، اب جب کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور مرنے لگا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اب میں ایمان لایا، تو رب نے اس کے اعتبار نہیں فرمایا، وہیں اس کو غرق کر دیا ہے۔